معراج کے تحفوں پہ بات کر کے آگے لے جاتی ہیں آپ کو. جب کوئی کسی کے جاتا ہے تو ایک رسم بنی ہوئی ہے نا, کچھ دیتے لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع میں جو تحفے دیے تھے اس میں ایک تو تمام اہل توحید کے گناہوں کی معافی. حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دے دے گا. توحید پہ مریں گے تو بالآخر جنت ہے. دوسرا ملا تھا سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں, للہ ما فی السماوات سے لے کے آخر تک. پورا قرآن زمین پہ ملا ہے اور آخری 2 آیتیں سورۃ بقرہ کی آسمانوں پہ لے جا کر دی گئیں. اور میں سوچتی ہوں کتنا مزہ آیا ہوگا اللہ کے نبی کو, للہ ما فی السماوات, وہاں جا کے اس ماحول کا حصہ بن گیا ہوگا. کہا رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھ لو, یہ تمہیں کفایت کریں گی. کیا مطلب کہ اگر مر گئے اس رات میں, یعنی یہ ایک تو تمہارے لیے کفایت ہے, بخشش کا ذریعہ ہوگی. اور بعض کہتے ہیں کوئی رات کی نفل عبادت چھٹ بھی جاتی ہے, یہ 2 آیتیں پڑھ لی, اللہ کفایت کر دے گا. ان تحفوں کو آج کہاں ڈال دیا. تیسرا, ہر عمل کی 10 نیکیاں, یہ معراج کا تحفہ ہے. کیسے؟ شروع میں 50 نمازیں ملی, آہستہ آہستہ 5 ہو گئی, تو وہ کہا اجر میں 10 کے برابر ہے. چوتھا اور آخری جو سب سے خوبصورت تحفہ ہے, جس پہ میں نے سوچا تھا کہ آج تو ہم ساری بات ہی اس پہ کر دیں تو کم ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ ملا. اس سے پہلے 12 سال صحابہ کرام اپنی فطرت کی پکار پہ نمازیں پڑھتے تھے, 2 نمازیں پڑھتے تھے, نفل تھیں. لیکن معراج کے موقع پہ اب باضابطہ طور پہ نمازیں ملی. جب واپس آئے, موسیٰ کے پاس سے گزرے, موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پہ ملتے ہیں, سب سے اوپر ابراہیم اور اس کے بعد موسیٰ. یہ درجے ہیں نبیوں کے, اسی اینگل سے جو اللہ کا قریبی آسمان ہے اس پہ سب سے پہلا, پھر اس طرح سے نبی تھے. تو موسیٰ کہتے ہیں آپ کو کیا ملا, جیسے آج ہم بھی پوچھتے ہیں نا, اچھا کیا دیا بھائی نے, اچھا کیا دیا ماں نے, ہیں. تو کہا مجھے 50 نمازیں ملی ہیں. کہا ہے محمد واپس جائیے, آپ سے پہلے میری امت کو بھی ملی تھی لیکن وہ نہیں پڑھ سکے, تخفیف کرائیں. اب 2 طرح کی روایتیں ہیں, آپ واپس گئے تو 5 کم ہوئی, یعنی 45 رہ گئیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے واپس گئے تو 10 کم ہو گئی, یعنی 5 کر کے یا 10 کم کر کے اخیر میں ٹوٹل 5 رہ گئی. پھر بھی موسیٰ نے کہا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے. تو کہا مجھے اپنے رب سے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. میں کہتی ہوں قیامت کے دن جا کے ہم موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں اگر چلے گا تو شکریہ بولے کہ آپ نے 50 کو 5 کرا دیا. امیجن کیجئے 24 گھنٹوں میں اگر 50 نمازیں ہوتی تو ہم کیا عذر دیتے. ایک ٹاپک میں نے اسی سارے میں تیار کر لیا, انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ کے سامنے رکھوں گی, زندگی رہی, کہ پچھلی امتوں اور آج کی امت مسلمہ کا تقابل. بیلیو می, سر سجدے میں چلا جائے گا. لاڈلی امت ہے یہ پیاری امت ہے نبی کی. واللہ ہم لاڈلے پیارے لیکن بگڑ گئے, لاڈوں نے ہمیں بگاڑ دیا. کہا کہ اب پڑھیں گے 5 لیکن اجر ان کو 50 کا ہی ملے گا. یہ ہے 1 کے بدلے میں 10. اور 2 دن پہلے ہم نے اسی کلاس روم میں الحمدللہ وہ آیت پڑھی ہے سورۃ الانعام کی کہ 1 نیکی جو لے کر آئے گا اس کو کم سے کم 10 امثالھا. میرا آدھا پونا گھنٹہ صرف اس ایک آیت پہ ہم نے بات کی تھی. آج نیکیوں کو ہم اپنے وہ کیا کہیں, جوتی کی نوک تو میں نہیں کہنا چاہتی, لیکن ہم آج نیکیوں کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. جو بندہ ہمیں نیکی کا موقع دے رہا ہوتا ہے وہ ہمیں سب سے برا لگ رہا ہوتا ہے. قیامت کے دن پتہ چلے گا جس دن ایک نیکی کے لیے بندہ رو رہا ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی. ہم نے کر کیا لینا تھا زندگی میں اگر اللہ ہمیں یہ تھوڑا سا بھی کام کا موقع نہ دیتا. تو بہرحال معراج کا سفر واقعی بڑا خوبصورت سفر تھا. اب واپس آئے, پھر جو اس کا ریئیکشن تھا, اتنا اسٹرانگ ریئیکشن تھا کہ میں کہتی ہوں آج ہم تو ایک سر پہ دوپٹہ لے لیں تو ہماری جان چلی جاتی ہے, اور کوئی کسی کو ذرا سا حلال حرام سے ٹوک دے تو برا بنتا ہے. پورا معاشرہ آپ کے پیچھے لگ گیا. کہتے پہلے تو منہ سے کہتے تھے یہ مجنون اور دیوانہ ہے, آج دیکھو کر کے دکھا دیا اس نے. کوئی ہے جو راتوں رات جائے آسمانوں پر واپس آ جائے. حضرت ابو بکر کی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ابو جہل راستے میں ملا, سناؤ کیا حال ہے. ابو قحافہ ٹھیک ہوں. ابو قحافہ ایک بات تو بتاؤ, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کو بیت اللہ سے نکلا, پھر بیت المقدس گیا, پھر وہاں سے 7ویں آسمان پہ گیا, پھر رات کو واپس آ کے گھر میں سو گیا, یہ ممکن ہے؟ تو ابو بکر نے کیا کہا, ممکن تو نہیں لگتا. کہا دیکھا تیرا دوست کہتا ہے, اس کو تو موقع مل گیا کہ یہ تم ہر کسی کے گن گاتے رہتے ہو. کہتے کس نے کہا, محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں پھر ہو گیا ہوگا. اس موقع پہ پھر ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا تھا.
تصدیق تب کریں جب کوئی نہیں کر رہا. سارا زمانہ دشمن. ام ہانی کہتی ہیں جب صبح اٹھ کے اللہ کے نبی باہر جا کر یہ بات بتانے لگے تو میں نے آپ کی چادر کا پلو پکڑ لیا ہے. محمد خدا کے لیے یہ بات نہ باہر جا کے کرنا, کوئی یہ ماننے والی بات ہے؟ لوگ تو دیوانہ مجنوں کہیں گے. آپ نے کہا میں اپنی ذات کے لیے اللہ کا دین نہیں چھپاؤں گا. اور وہی ہوا, مکہ کے گھر گھر میں چہم گوئیاں, آپ کے خلاف باتیں, دیوانہ مجنوں. اب اور بہک گیا ہے. اب پہلے زمین کی خبریں تھی, اب آسمانوں کی ہو گئی. یہ وہ مجمع جمع ہو گیا جس کا آپ کہیں کہ لوگ ریئیکشن پہ آ گئے. بھائی بتاؤ کیسے گئے تھے, کہاں گئے تھے, کیسا تھا بیت المقدس؟ اب اللہ کے نبی کو کیا پتا کیسا تھا. رات کو گئے, چاہتے نماز پڑھی, نماز کے بعد آپ آگے چلے گئے اور ایک نظر میں کوئی دیکھتا ہے؟ اللہ نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سامنے آپ کی آنکھوں کے بیت المقدس کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس سے پہلے شام جا چکے تھے, سفر جب تجارت کے کرتے تھے, لیکن بیت المقدس کبھی نہیں گئے تھے. لیکن اللہ نے دکھا دی. آپ جنہوں نے دیکھا ہو تو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے. اچھا کوئی اور نشانی؟ کہا تمہیں پتہ تمہارا فلاں قافلہ جو تجارت کے لیے گیا وہ فلاں جگہ پہ ہے, کل تک پہنچ جائے گا, چلو انتظار کر لو میرے خبر کا. کل آئے گا تو ان سے پوچھنا تمہارا کوئی اونٹ گما تھا, اور وہ تم نے پانی رکھا ہوا تھا جو صبح اٹھے تھے تو نہیں تھا. کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں. چل پڑے, واپس آئے. اگلے دن واقعی اینڈ ٹائم پہ قافلہ آ گیا. تب کوئی میسیجز نہیں ہوتے تھے کب کا پہنچا کب کوئی پہنچے. ان سے جب پوچھا دونوں باتوں کی تصدیق ہو گئی. کہا یہ بھی بات سچ ہے. بات تو لمبی ہوتی جاتی ہے لیکن یہ باتیں واللہ وقت چاہتی ہیں ہم سے, وقت بھی چاہتی ہیں ہم سے, یہ ہم سے بہت کچھ چاہتی ہیں. کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر گئی تھی اور ابو سفیان وہاں گئے تھے ہرقل کے دربار میں, تو وہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کہہ نہیں پا رہے تھے. یاد ہے آپ کو واقعہ, پیچھے آپ نے سیرت میں سنا ہوا ہے, کیونکہ لوگوں نے ان کو جھوٹا کہنا تھا. لیکن انہوں نے کہا او اچھا یہ معراج کا ایک سفر ایسا, اس کو بیان کرتا ہوں. کہنے لگا دیکھو دیکھو یہ کہتا ہے میں ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس کیا یہ ہوا وہ ہوا. اچھا وہاں ایک پادری بیٹھا ہوا تھا, اس کے کان کھڑے ہو گئے. کب, کتنے دن پہلے, کب کی بات ہے یہ, وہ جو بھی حالات ہوں گے, کہنے کا مقصد فلاں دن. تو وہ کھڑا ہو گیا اس دربار میں, کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات پھر سچ ہے, یہ سچا نبی. کیوں کہتے ہیں اس رات جس رات کا یہ تذکرہ کر رہا ہے میں بیت المقدس کی چوکیداری پہ مقرر تھا, اور میں رات کو حسب معمول دروازے بند کرنا چاہ رہا تھا اور دروازہ نہیں بند ہو رہا تھا. پھر میں نے بلایا کسی کو, وہ جو آئرن سمتھ ہوتے ہیں, لوہار کے دروازہ بند کرو, اس سے بھی نہیں ہوا. آخر وہ مجھے کہہ گیا کہ پادری صاحب اس کو چھوڑ دیجئے, لگتا ہے کہ آج یہاں کسی نبی کی سواری ہے. اور کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, کھلے چھوڑ گئے. اگلے دن جب آگے بند کرنا چاہا تو بند ہو گئے. اور کہتے ہیں میں نے اس پتھر کے اندر ایک نیا تازہ سوراخ دیکھا جس میں پہلے نبیوں کے بھی سوراخ تھے, آج بھی موجود ہے بیت المقدس میں وہ پتھر. اللہ دشمنوں سے گواہی اپنے رسول کی دلاتا. جس بات کو لوگ, ابو سفیان کا خیال تھا کہ یہ نبی کے خلاف بات ہوگی, دیکھو بہکی بھی باتیں کرتے, وہ آپ کی گواہی بن گئی. تو حق پہ رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا. یاد رکھیے اب یہ سب ہوا لیکن منایا نہیں گیا. کرنا ہے آپ نے معراج کو منانا ہے, رجب کے مہینے کو عزت دینی ہے, 5 نمازوں کی فکر کریں. آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے, کس طریقے سے یہ ہوا. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو حالات تھے اس کو دیکھیں تو آج لگتا ہے نا کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی. آج اس امت کا حال کیا کہ وہ 5 نمازیں ٹھکر پہ ہیں. پڑھیں گے جب دل چاہے گا, فارغ ہوں گے جتنی پڑھیں گے, جیسے بھی ہوگا ویسے بھی کریں گے, لیکن ہم پھر بھی نہیں پڑھ پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصروفی بڑھے. اس وقت یہ سوچئے گا کہ 50 ہوتی تو کیا کرتے. آج کیا میری, آپ کی, ہمارے بچوں کی, ہمارے مردوں کی نمازیں ہیں؟ کیا وہ رات کو جو خواب اللہ کے نبی کو معراج کے موقع پہ سنایا گیا کہ میں نے فرشتوں کا جھگڑا سنا اس بات پہ کہ جو چل کے پیدل مسجد جاتا ہے اس کا اجر میں لکھوں گا, وہ کہتا ہے میں لکھوں گا, وہ کہتا ہے میں لکھوں گا. آج ہمارے مرد جاتے ہیں مسجدوں میں. آج کتنی مطمئن بیویاں بیٹھی ہیں آج ہم, اور کتنی مطمئن بہنیں اور بیٹیاں اور شوہر اور بیویاں کہہ جی سو کے پڑھ تو لیتے ہیں نا, سر سے اتار تو لیتے ہیں نا, یہ بھی بڑی شکر کی بات ہے, پڑھتے تو ہیں. دیکھیے آج ہم وہ نہیں رہے جو ہم تھے, تو پھر یہی کچھ تو کریں گے. پھر ہم تھوڑے سے چراغا کریں گے, پھر ہم اس دن ایک رات کو جاگیں گے اور بس ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات, ختم ہو گئی. تو یاد رکھیے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. کچھ ریڈنگ مٹیریل بھجواؤں گی اگر آپ لوگوں نے کوئی گروپ جوائن کیا ہوا ہے, کہ جس میں آپ کو اس کی مزید ڈیٹیلز ملیں گی, بلکہ ہم ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں, تو آپ لوگ انشاءاللہ اسے خود پڑھیے, سنیے, جو بھی آپ کو لگے, لیکن سچے علم کو عام کریں. قرآن اور سنت کے ساتھ ایک ایک چیز آپ کے سامنے موجود ہے, اس کو کرتے جائیے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آخری چیز جو رجب کے ناطے سے بہت مشہور ہے, اور واقعی ایسی مشہور ہے
کہ جس کا نام رجب سے بھی زیادہ پہلے لوگ لیتے ہیں، اور وہ ہے رجب کے کنڈے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنڈوں کی عید۔ میں ایک لیکچر سن رہی تھی، بلکہ آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو ریکمنڈ کر سکتی ہوں، انڈین کوئی اسکالر ہیں، بردر فیض نام ہے ان کا، بیسیکلی ایڈوکیٹ ہیں، تھوڑی سی لینگویج فرق ہے آپ کی ہماری لینگویج سے، لیکن سمجھ تو پوری آتی ہے، تو ان کا بہت اچھا اس پہ لیکچر ہے، تقریباً 2 گھنٹے کا، جس میں ان پہ کویشچن آنسرز بھی ہیں۔ تو میں ان کے کیوں سنتی ہوں یہ مہینوں کے بارے میں، کیونکہ جتنا ان بدعات کا اثر انڈیا میں ہے اتنا پاکستان میں نہیں ہے۔ انڈیا میں رہنے والے جو مسلمز ہیں نا، وہ سب سے زیادہ ہر مہینے کی بدعت میں مشغول ہیں۔ وجہ ایک تو ماحول کا اثر، دوسری بات ہے کہ علم سے دوری۔ میں ان کی کوئی برائی میں نہیں کہہ رہی، بات اچھی اس لیے کی کہ ان کے اسپیکر وہ باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے، جو میں نے ان کی زبان سے کچھ سنا، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ اور وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو لوگ کنڈوں کی عید کہتے ہیں، تیسری عید اس کو مناتے ہیں۔ یعنی اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب ذرا بہت ہی حیرت کے بات تھی، میرے لیے بھی نہیں تھی، لیکن بکس میں جس پہ بے شمار لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو خفیہ طور پہ مناتے ہیں۔ گھر کے اندر کسی ایک کمرے میں پورے پردے تان دیتے ہیں۔ اور کنڈا کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، کنڈے مٹی کے برتن ہوتے ہیں جس میں شاید دہی بھی جماتے تھے لوگ۔ کنڈوں میں کھیر پکائی جاتی ہے، شرط اس کی کیا ہے؟ کسی دوسرے کو نہیں دکھانی۔ لوگ چپکے سے گھر میں جاتے ہیں، خاموشی سے بولنا نہیں ہے، اور آپ پردے تان کے اس کمرے میں اس کو مہمان کو لے جاتے ہیں، پھر وہ بیٹھتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ کھائے گا، پھر اس کے بعد جس برتن میں اس نے کھایا ہے اور جو اس نے بچایا ہے اس کو فوراً وہیں ڈمپ کر دیتے ہیں، یعنی کسی کی نظر نہیں ڈالے، اور بغیر بولے وہ وہاں سے خاموشی سے نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ تو دوسرا بندہ آتا ہے، کیوں ہے جی؟ کہتے ہیں کہ جی یہ کنڈوں کی جو عید ہے اس کا تذکرہ دوسروں کو نہیں کرتے، چھپا کے کرتے ہیں، خوشی کا موقع ہے۔ بھئی کس طرح کی خوشی ہے؟ کیوں ہے؟ کہتے ہیں بس چپ چپ، اس پہ بولتے نہیں۔ یہ انڈیا میں اس طرح سے مناتے ہیں، پاکستان میں اور طرح سے مناتے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو ان کا ریفرنس بھی دیا ہے۔ تو وہ اتنی لمبی کہانیاں سنا رہے تھے، ہنس بھی رہے تھے لوگ ان کی کہانیوں پہ۔ کہتے یہ خوشی کا موقع ہے نا۔ کہتے آپ سوچئے کہ اسلام میں خوشی کیسے منائی جاتی ہے۔ بس آپ کو ایک فون آئے، آنا ہے ذرا میرے گھر میں، اب وہ اندر آیا، آپ اندر آ جائیں، اس کو پردے تان کے بولنا نہیں، کھانا رکھیں پیے۔ پھر وہ کہتے جو اس کا کھانا بچے نا اس کو بھی سب کو ڈمپ کرتے ہیں، اور اگلے دن صبح جب وہ کمرے کا دروازہ کھولتے تو ادھر کوئی چیز نہیں تھی، جھوٹا کھانا، برتن، اور اس بندے سے جو کلی کراتے ہیں وہ سب پانی ادھر اندر ڈمپ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ خوشی دوسروں کو نہیں بتانی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے پاس آئے اور یہ آپ سارا کریں، بولتے کیا بس میں کل بیٹا ہوا ہے میرے گھر میں، تو بھائی بیٹے کی خوشی میں اتنا چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اگر آپ اپنی کسی خوشی کے موقع پہ انوائٹ کریں تو کیسے اس طرح چھپ کے کریں گے؟ آپ تو فوراً اعلان لگا دیں گے بیٹا ہوا ہے، لڈو کھلاؤ، مٹھائی کھلاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ خوشیاں تو سب کے ساتھ مل کے منائی جاتی ہیں۔ اب اس کی اصل کیا ہے؟ کہانی سن لیجئے۔ اور اس کو عام لوگ پہ جو لوگ رجب کے کنڈے بناتے ہیں نا، وہ امام جعفر رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور امام جعفر رحمہ اللہ کو وہ استاد ثابت کرتے ہیں امام بخاری کا، حالانکہ دونوں کی آپس کی ملاقات بھی ثابت نہیں۔ لمبی بات کو چھوٹا کر دوں نا، تو اصل میں 22 رجب کو جو مناتے ہیں نا، یہ حضرت امیر معاویہ رحمہ اللہ کی وفات کا دن ہے۔ کہانی پیچھے سے جا کے جو اس کی کھلتی ہے وہ کیا ہے کہ امیر معاویہ رحمہ اللہ کے دور خلافت میں خارجائز کہتے ہیں ان کو انگلش میں، یہ دین سے نکلا ہوا ایک گروپ تھا۔ یہ سب ڈیویٹڈ فکر کے اور جو دین سے نکلے گروپ تھے نا، ان میں سے 2-3 گروپ تھے، وہ ان سے بہت تنگ تھے، کیونکہ یہ ان کے مقاموں پہ تنقید کرتے تھے، اور اسی طرح سے دین میں انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کی، بدعات شامل کی۔ تو جس دن امیر معاویہ کا انتقال ہوا، ان لوگوں نے، خارجائز نے، چپکے اپنے گھروں کے اندر خوشی خوشی یہ عید منائی، اور کھل کے کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ آپ امیجن کیجئے، آپ اوسلو میں رہتے ہیں، آپ کسی موقع پہ خوش ہیں، آپ 14 اگست کی خوشی مناتے ہیں، آپ تو سارے شہر سے مٹھائی خریدیں گے نا، مدینہ سویٹ سے بھی لیں گے، یادگار سے بھی، سب کو پتہ لگ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ کھل کے کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ لوگ ان کو پکڑ لیں گے، کیونکہ خلیفہ کا انتقال، اب دیکھیں نا کسی ملک کا صدر مرے تو آپ خوشی میں مٹھائی بانٹے تو پولیس لے جائے گی۔ تو انہوں نے اپنے گھروں میں چھپ کے خوشی منائی تھی، وہاں سے لے کے آج تک یہ دن کس خوشی کا بن گیا۔ اور اس پوری کہانی کو جو لوگ پڑھتے ہیں جب مناتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے اس کو پوری کہانی میں رکھا ہوا ہے۔ ایک شخص ہے، لکڑہارے کی کہانی سنی ہوئی آپ نے؟ میں تو اپنا 1 منٹ بھی نہ اس پہ لگاؤں، لیکن آپ پڑھیں، جو لوگ مناتے ہیں وہ کیوں مناتے ہیں، کیسے مناتے ہیں، اس کے اوپر ایک شخص تھا جس نے اپنی کتاب ہے، کتاب العجائب، کچھ کہانیوں کی کتاب ہے، جس میں اس نے لوگوں کے عجیب و غریب واقعے لکھے ہیں۔
اس میں انہوں نے نعوذ باللہ امام جعفر کی طرف اس پوری کہانی کو منسوب کیا ہوا ہے۔ امام جعفر نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم میرے نام پر یہ میٹھا پکا کر کنڈوں کے نام پہ بھر دو گے، میری اللہ سے بات ہو گئی ہے، کل قیامت کے دن اگر تم پکڑے گے تو میں آ کے بچا لوں گا۔ وہ لوگ جو یہ کرتے کراتے ہیں واللہ ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کی اصل کیا ہے۔ اس کے اوپر میرے پاس پورا بکلٹ ہے اور عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی طرف سے پرنٹڈ ہے، میں جہاں تک اس کو پھیلا سکوں مجھے خوشی ہوگی۔ آپ کو پتا ہے عبداللہ بن باز کون تھے؟ اب دیکھیں نا، ہمارے علم کا تو یہ حال ہے نا۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ آج کے دور کے مکہ سے کہہ لیجئے کہ جو دارالفتہ کمیٹی کے بڑے تھے، نابینا تھے، اور ابھی میرا خیال ہے 8-10 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ جو بھی چیز ریسرچ کے ساتھ ثابت ہوتی ہے انہوں نے وہ ساری لکھی۔ ان کی طرف سے ایک پورا بکلیٹ چھپا ہوا ہے کہ رجب اور معراج کا منانا اور یہ کرنا اور یہ سب کچھ۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان نبی کا مہینہ ہے، رمضان لوگوں کا مہینہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی چونکہ وقت پورا ہو گیا نا تو میں اس سارے کو وائنڈ اپ کروں گی کس سوچ کے ساتھ؟ آپ کے پاس بھی عقل ہے، وقت بھی ہے، سکلز بھی ہے، اردو بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی لینگویج بھی پڑھ سکتے ہیں، عربی بھی اللہ کرے گا تو کچھ پڑھ سکتے ہیں، جا کے خود ریسرچ کر لیں۔ میری کسی بات پہ یقین نہ کریں، مت کریں اعتبار، آئی ڈونٹ مائنڈ، بٹ آپ خود پڑھیں۔ اس کے اوپر آپ کو لنکس چاہیے، آپ کو بکس چاہیے، آپ جو لوگ مناتے ہیں آپ ان کے پاس جا کے ان سے کہیں کہ ریفرنس دکھا دیں۔ دیکھیے معراج کا کچھ نہ کچھ تعلق لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ سکتے ہیں کہ واقعہ ہوا تھا۔ رجب کے کنڈے، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے آپ کی زندگی میں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر یہ اسلامک کسٹم ہے تو پھر اس کا صرف عربی کا نام ہی ڈھونڈ دیں۔ دیکھیں عید الفطر عربی نام ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر کیوں؟ روزوں کے بعد جب فطر کہتے ہیں روزہ کھولنے کو، فطر جیسے افطاری کی بات ہے، کھاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ نماز پڑھتے ہیں، قربانیاں کاٹتے ہیں۔ آپ جائیے آج رجب کے کنڈوں کا عربی نام ہی ڈھونڈوا دیجئے، ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اور کنڈا تو پنجابی کا لفظ ہے، آئی تھنک سو، ایسے ہی ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ جن کسٹمز کو، جن واقعوں کو ہم اردو پنجابی میں پڑھ رہے ہیں، صرف مثال دے رہی، مثلا درود لکھی پڑھتے ہیں لوگ، درود ماہی پڑھتے ہیں، پڑھا کہ نہیں؟ سنا کبھی لفظ؟ یہ درود لکھی کا کیا مطلب ہے؟ لکھی کیا ہوتا ہے؟ لاکھ کس کو کہتے ہیں؟ لاکھ کو کہتے ہیں پنجابی میں۔ درود لکھی کا مطلب ہے لاکھ واری پڑھن والا درود، پنجابی میں ہے نا۔ لائیے اس کا عربی نام لائیے، الف کہتے ہیں 1000 کو نا، کوئی عربی میں درود الفی بھی ہے۔ درود ماہی، ماہی کس کو کہتے ہیں پتہ؟ میرا تو خیال ہے وہ شوہر کو کہتے ہیں یا لور کو کہتے ہیں ماہی میرا۔ اب مجھے بتائیں جن درودوں کے نام پنجابی میں، جن درودوں کے نام اردو میں، جن کی نسبتیں بزرگوں کے ساتھ، وہ پیارے نبی کے ساتھ کیسے جڑ سکتا ہے؟ ذہن کھول کر دل سے اگر ہم ان باتوں کو دیکھیں، یقین کریں بہت کچھ ہوگا۔ باقی آپ دیکھیے کہ 22 رجب کو کنڈے بھرنے میں کوئی حلوہ پوری پکاتا ہے، کوئی کھیر پکاتا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ کب یہ رسم شروع ہوئی تھی، اس کی میں تھوڑی سی ہسٹری پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو۔ اس رسم کی ابتدا 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی، جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس رسم کا مقصد امام جعفر رحمہ اللہ کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا تھا۔ حالانکہ اس بات کا تعین ہو ہی نہیں سکا کہ امام جعفر پیدا یا فوت رجب میں ہوئے، یعنی نہ ان کی پیدائش رجب میں ہے نہ ان کی وفات ہے، لیکن منانے والے انہی کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں۔ اور اسلام میں دیکھیے کسی بھی شخصیت کا پیدائش یا وفات منانی نہ تو صحابہ نے ایسا کیا، نہ تبع تابعین نے کیا۔ تو اصل بات ہے کہ لوگوں کو اصل دین نہیں پتا۔ اور کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں اور کچھ نہیں کر سکتے، 12 مہینوں کا علم تم لے سکتے ہیں نا۔ اور جا کے پوچھئے جس نے کیا، آپ کو پتا اتنی سٹرونگ حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ موجود ہوں گا، اور تم میں سے جو لوگ میرے پاس آتے جائیں گے میں ان کو پانی پلاؤں گا۔ کچھ لوگ آئیں گے تو ان کو میرے سے ہٹا دیا جائے گا، فرشتے کہیں گے اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو نہ پلائیں۔ میں پوچھوں گا کیوں؟ یہ تو میرے امتی ہیں، حتیٰ کہ ان کے چہروں پہ وضو کے نشان ہوں گے، چمک رہے ہوں گے ان کے آزاد وضو کی وجہ سے۔ تو فرشتے بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں۔ تو میں کیا کہوں گا؟ فسحقاً، ہانک دو، دور کر دو ان کو، لمن غیر من بعدی، جنہوں نے تبدیلیاں کر دی میرے بعد۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔
حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنی مرضی سے دین کے نام پہ نئی باتیں کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اپنی مرضی سے دین کی باتیں میری طرف کر دی اور میرے پاس ہے نہیں وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ ناروے کی حکومت کون سا نوٹ قبول کرتی ہے؟ جو انہوں نے دیا۔ میرا خیال ہے سب سے چھوٹا نوٹ 50 کا، سب سے بڑا 1000 کا۔ آپ 2000 کا ایک نوٹ بنا کر لے جائیے، وہ صرف نوٹ نہیں ریجیکٹ کریں گے، آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے کہ آپ نقلی نوٹ کیوں بنا کے پھر رہے ہیں۔ تو جو نقلی دین بنائیں گے وہ درست نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ علم سے انشاءاللہ ذہن بھی کھلتا ہے، دل دماغ کھلتا ہے۔ اچھا اب آپ یہ ساری باتیں سن کے جا کے شور مچا دیں، یہ میں ہمیشہ اپنے سارے سننے والوں کو کہتی ہوں کہ جذب کریں، اپنے اندر رکھیے۔ آپ کو نہیں سچی لگی ادھر سے چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کو اچھی سی چائے پلاتے ہیں، ابھی ختم، بس ایک ملاقات ہے، نہ کوئی غصہ نہ گلہ نہ کوئی بات، نو پرابلم، ابھی اور وقت چاہیے آپ کو، اٹس اوکے، موسٹ ویلکم۔ لیکن اگر دل مان جائے اپنے عمل سے شروع کریں، نہ تنقید کریں۔ اب کل آپ کو کوئی کنڈوں کے لیے کال کرے جی کنڈے رجب کیا، تو آپ وہاں کہانی سنا دیں، یہ ہو گیا، وہ نور القرآن والے، وہ پہلے ہی ان کی گناہ بخشے جاتے ہیں، اور بخشوائیں ہمارے گناہ، انہوں نے کہنا ہے ہی ایسے، یہ تو ہے ہی، بس آپ کے کنڈے شنڈے ختم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں کسی سے کیا لینا، نہ کسی کی جنت لینی ہے، نہ اللہ نہ کرے کہ ایسے سخت دل ہیں کہ کسی کو زبردستی جہنم میں بھیجنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ معراج کے واقعے کے بارے میں 36 ڈفرینٹ کال ہیں، اگر آپ چاہیں میں آپ کو سارے دے سکتی ہوں، کہ کسی کو اس کی ڈیٹ کے بارے میں حتمی ہی نہیں پتا۔ تو دین کا مزاج یہ ہے، ہماری کہیں اینیورسریوں کی ڈیٹیں یاد رکھتے ہیں، پھر اپنی پیدائش کی یاد رکھتے ہیں، پھر بچوں کی رکھتے ہیں، پھر شوہروں کی رکھتے ہیں، پھر اس کی رکھتے ہیں، پھر اس کی رکھتے ہیں، تبھی تو پھر ہم خود کو ہی پوج رہے ہیں نا۔ آپ دیکھیں نا ایک بندہ، اور یہ ساری یاد رکھیے کاروباری پان ہے، چیزیں بکتی ہیں، کھیریں پکتی ہیں، جس کا کنڈوں کا کام ہے وہ کہے گا کنڈوں کی رسم چھوڑ دو، وہ تو بینک کرپٹ ہو جائے گا، اس کے تو کنڈے نہیں بکیں گے جتنے اس کے بکنے ہیں۔ سیم یہی چیز یہ 25 دسمبر اور کرسمس اور یہ سب میں کہ لوگ یہ سارا کچھ کر کے بزنس بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو بزی رکھا ہوا ہے، اور دوسری بات ہے کچھ گلٹ ہے کہ دین کا کچھ نہیں کر رہے، تو چلیں پھر کچھ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کہا ہے اس میں صحیح بات کو قبول کرے۔ میں آپ سب کے سامنے اللہ سے کہتی ہوں کہ اگر میں نے جو آپ کو بتایا اگر ٹھیک نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ میری اصلاح کر دے، میں کیوں دین کے نام پہ پھٹکوں اور میں نہ پھنس جاؤں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو بڑی بڑی رجب کے نام پہ ہیں، لیکن کچھ اور بھی ہیں۔ میں صرف آپ کے نالج کے لیے 2-3 منٹ آپ کے لیتی ہوں۔ کہتے ہیں جب ماہ رجب کی پہلی جمعرات ہوتی ہے تو لوگ قربانی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو نہلاتے ہیں، اور اس کو نہلانے کے دوران کہتے ہیں یا خمیس اول رجب نجنا من حسبتی والجرب، اے ماہ رجب کی پہلی جمعرات ہمیں خسرے کو کہتے ہیں، بچوں کو بیماری جو ہوتی ہے، اور جرب یعنی کھجلی سے نجات دلا، اس دن کو کرامت رجب کا نام دیتے ہیں۔ بتائیے کیا یہ درست ہے کہ نہیں؟ اب آپ نے کبھی سنی تھی یہ بات؟ یہ سوال ہے، اور لوگ اس طرح جمعرات کو کرتے ہیں۔ پھر بعض پورے مہینے کو رجب کے روزے رکھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، یہ اپنے پر بوجھ ڈالنا ہے۔ پھر ایک سوال ہے، 35 سال کی خاتون ہیں جو نماز روزے کی پابند ہیں، یہ شوال رجب اور شعبان کے روزے رکھتی ہیں، لیکن اس کے مخصوص ایام ان تینوں مہینے کے روزے رکھنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، بس کیا ان تینوں مہینوں میں روزے رکھنے واجب ہیں یا کچھ رکھ لیے جائیں؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ سارے سوالوں کے جواب انہوں نے دیے ہیں عبداللہ بن باز صاحب نے۔ تو بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ صرف میں آپ کو یہ جو چند سلائیڈ سے گوگل سے سرچ کر کے دکھاتی ہوں، اور آپ سب بھی کر لیجیے، آپ میرے سے بھی اچھی کریں گے، لیکن میں صرف یہ ٹاپک کہ آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے۔ بس آپ دیکھیں یہ ایک سلائیڈ ہے ہمارے سامنے، مسنون دعائیں اور وظائف، قوت برداشت بڑھانے کی دعائیں اور اسباب۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھو تو انشاءاللہ سبق جلدی یاد ہوگا، اور جو بھی دعا آپ یہ اس سوچ کے ساتھ نہ سنیے گا کہ ایسے آپ نے بھی پڑھنی ہے، اس لیے میں پوری نہیں پڑھتی، لیکن آپ دیکھے گا کہ بسم اللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عدد کل حرف کتب ویکتب ابد الابدین وظاہر الظاہرین وصلی اللہ نبیین۔ اب یہ اس کا ترجمہ بہت آسان ہے، آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے، لیکن اس کے نیچے کوئی ریفرنس ہے؟ میں نے نہیں آج تک یہ دعا کبھی کسی حدیث کی بک میں پڑھی، میرا علم کم ہے، لیکن اگر جس نے بھی یہ پیپر یہ سلائیڈ بنائی ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ آپ کو یہ دعا کہنے سے پہلے دینے سے پہلے اس کا کوئی ریفرنس، کس نے کہا، میں نے کہا،
लेकिन आप उर्दू में कहिए, अल्लाह मेरा हफ्ज़ दुरुस्त हो जाए, अल्लाह मुझे तर्जुमा याद हो जाए, अल्लाह मुझे कुरान याद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब आप इस तरह से दुआएं कुव्वत बर्दाश्त बढ़ाने की और असबाब कहकर फिर ये कहते हैं कब पढ़ो, तो फिर ये आपके पास दलील, तो वही बात जो मिसाल दी आपको अभी लेक्चर में कि नॉर्वेजियन रूल कहकर अगर आप किसी जगह स्टॉप करवाते हैं तो फिर आपको दलील चाहिए। फिर इसी तरह नीचे लिखा है, जो शख्स चाहे कि पढ़ा हुआ सबक ना भूले या एक हर्फ भी इससे फरामोश ना हो तो वो सबक या किताब का मुतालिया करने से पहले एक मरतबा ये पढ़ ले, इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। अल्लाहुम्मा अफ्तह लना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। तो फिर तो तर्जुमा याद करना ही आसान हो गया ना। देखिए मैंने अपने एक उस्ताद से पूछा था, बहुत पहले की बात है, यानी अभी शऊर नया नया था, कि कोई वजीफ़ा बताएं क्या तरीका है कि कुरान याद हो जाए। जैसे शौक़ होता है ना शुरू में बंदे को तर्जुमा याद हो जाए या आयतें याद हो, तो उन्होंने कहा कुरान याद रखने का वजीफ़ा है कि कुरान को बार बार पढ़ा जाए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सीधी सी बात है, कोई भी काम, सीधी सी बात है, जब आप कोई काम कहें दीन के नाम पे, दुनिया के नाम पे आप कुछ भी करें, नो प्रॉब्लम। अब ये देखिए अगली जरूरत बहुत बड़ी है, मैं नाम नहीं पढ़ती जिनका भी लिखा हुआ है। वजीफा क्या कि खाना खाने के बाद 3 मरतबा सूरत कुरैश पढ़ने के फायदे। एक दफा पढ़ेगा तो अगर खाने के अंदर जहर भी मिला होगा तो वो असर नहीं करेगा। खाना फूड पॉइजन नहीं बनेगा और वो खाना बीमारी नहीं बनेगा, सेहत बनेगा। वो खाना उसे गुनाहों की तरफ माइल नहीं करेगा, नेकी का जरिया बनेगा। इतनी फायदे। दूसरी दफा जो पढ़े और जो दूसरी दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ला शानहू इसको ऐसा दस्तरखान सदा देता रहेगा, बेहतरीन अच्छे से अच्छा अता फरमाते रहेंगे। ज़ाहिरा रोज़ी सुखी होगी तो दस्तरखान अच्छा होगा। और जो तीसरी मरतबा सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह इसकी 7 नस्लों को भी लाजवाब खाने दस्तरखान रिस्क देते रहेंगे। मुझे ये बताइए कि इसमें रेफरेंस किधर है, ये किसने कहा, कब कहा? इस मुल्क में तो आप बगैर मोहर लगे कोई चीज़ खरीद ही नहीं सकते। ऐसी है ना, कितनी बड़ी जरूरत है। अब ये हो सकता है हो, मैंने नहीं पढ़ी, मेरे इल्म में नहीं, लेकिन हो सकती है, तो आप इसका रेफरेंस दे दें। और अगर इस नुस्खे पे अमल करें तो पाकिस्तान की तो सारी गुर्बत और भूख खत्म हो जानी चाहिए ना। सिर्फ ये वजीफे पढ़ने और इतना हतमी यकीनी बात कहना, ये चीज़ आपको देखने की जरूरत है। फिर इसी तरह ये देखिए अगली स्लाइड सिर्फ मैंने इसलिए रखी थी कि नीचे देखिए रेफरेंस पे समटाइम ये होता है, जैसे अब आपको नजर नहीं आ रहा होगा स्लाइड पर, लेकिन 100 साल के रोजे का सवाब लिखा हुआ है। एक अमल 27वीं रजब की अजमतों के क्या कहने। इसी तारीख में हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ का अज़ीमुशान मौज़ा नसीब हुआ। और ये जो रेफरेंस है ना, ये हदीस के नहीं होते, सिर्फ आपको ये बताने वाली हूँ, ये किताबों के रेफरेंस है। जिन उलमा ने ये बातें कही हैं उन्होंने किसी बुक में लिखी है ना, फिर ही किसी ने वहाँ से पढ़ के बताई, तो ये उनकी किताबें हैं, ये हदीस की बुक्स नहीं है। आम तौर पर देखिए हदीस की बुक में बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी और अबू दाऊद और शमाइल और 6 किताबें बड़ी होती हैं। कुछ और भी हैं, इनके मजमूए हैं, बुलूगुल मराम है, रियाजुस सालिहीन है और इसी तरह लुलु वल मरजान है, वो उसी के आगे से। लेकिन चूंकि हमें पता नहीं होता ना कि कौन सी किताब हदीस की और कौन सी किसी की भी लिखी हुई किताब है, तो बहरहाल इसमें आप देखिए कि इन्होंने 100 साल के रात जागने की फजीलत दी हुई है। अगर आप सिर्फ 27वीं रजब को जाने, कौन नहीं जागेगा? एक रात जागकर 100 रात की जागेंगे तो फिर ये आपकी मर्जी है। फिर आप देखिए ये उम्रे के बारे में लिखा हुआ है कि लोग इस रात जो करते हैं, ये आपको मैंने जो रेफरेंस बताया था बीच में कि कुछ लोग उम्रा करते हैं इस महीने में, तो हजरत आयशा ने क्या कहा था, उर्वा बिन जुबैर ने, ये हदीस मैंने आपको भी सुनाई है लेक्चर में कि माँ तमरा रसूलुल्लाह फी रजबिल कत्ल। अब आगे देखिए सही बुखारी लिखा है ना, हमारा दिल मुतमईन। मुझे आपको क्या लगे किसने कहा, कहाँ हुआ, हदीस के किताब का नाम आ जाए तो फिर उसके ऊपर आपको यकीन होता है। फिर आप देखिए ये शब मेराज के नवाफिल है, इतने लंबे चौड़े हैं, मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, ना उसकी जरूरत है। अब ये सब कुछ मार्केट में मिल रहा है ना, तो जो लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं तभी फिर वो इन चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करते हैं और वो ये काम करते हैं। और इन्होंने पूरी डिटेल से 5 वजीफे लिखे हुए कि शब मेराज को रात को आप ये पढ़िए। फिर एक ये देखिए अगली स्लाइड जो बहुत मशहूर है, बीज बोने का महीना। लोग कहते हैं कि रजब के महीने में, ये अब देखिए सैयदना अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह कहते हैं रजबुल मुरज्जब बीज बोने का, शबानुल मुअज़्ज़म पानी देने का और रमज़ानुल मुबारक फसल काटने का महीना है। बस जो रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शबान में आंसुओं से सैराब नहीं करता, वो रमज़ानुल मुबारक में फसल रहमत क्यों कर काट सकेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस महीने में कुछ नहीं कर सके तो फिर रमज़ान में भी ना करें, यही मतलब है ना।
रजब में रजब المرجب जिस्म को, शाबान المعظم दिल को और रमजान المبارक रूह को पाक करता है। खूबसूरत लफ्ज़ है, किसने कहे कहाँ गए। तो ये चीज़ों को मैं आपको क्रिटिकली देखना सिखा रही हूँ। आप लोग अपना ज़रूर शौक पूरा किया करें, देखा करें बाहर। फिर आप ये एक और पेज है, इसमें पूरा पेज लिखा हुआ है कि रजब के महीने के क्या फ़ज़ाइल हैं। तो मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख इसलिए दिखा रही हूँ कि आप ये ना सोच लें कि सब कुछ आपको ही पता चल गया, दूसरे भी बाहर से बहुत कुछ पढ़ते देखते सुनते हैं। तो बस ये एक क्राइटेरियन रख लीजिए कि जो अल्लाह के नबी ने कह दिया, वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, तो इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। फिर ये एक आखिरी मेरा स्लाइड है, शब मेराजुन नबी मुबारक। हज़रत बाबा दीन गंज शक्कर शब मेराज के लिए फरमाते हैं कि हदीस में आता है कि आपने फरमाया आज की शब 70,000 मलाइका फरिश्ते नूर के तबाक लिए ज़मीन पर नाजिल होते हैं और हर घर में जाते हैं। जिस घर में जो शख्स बेदार हो और गुनाहों से दूर हो तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि वो नूर के तबाक इस पर निसार कर दें। तबाक कहते हैं बड़ी सी प्लेट को। ये बयान करते हैं कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमहुल्लाह की आंखों में आंसू आकर फरमाया कि अफसोस इंसान अपने आप को इस नेमत से महरूम रखे और अल्लाह के काम से में गफलत करे। रेफरेंस कोई नहीं है, आप किसी के नाम पे कोई बात कह दें वो ठीक है कि नहीं है। तो बहरहाल ये एक और स्लाइड आगे है थी, मैं समझी वो आखिरी है। जन्नती नहर, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब का एक रोज़ा रखे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसे इस नहर से सैराब करेगा। इसके नीचे भी जो किताब का नाम है वो किसी की लिखी हुई किताब है, लेकिन ये हदीस की किताब नहीं है। और यौम विसाल लिखा हुआ है, अबुल हसन साहब कोई हैं, मतलब कोई बुजुर्ग हैं, तो लिखा हुआ है कि उनके फौत होने का ये दिन है। तो बहरहाल हम अच्छे तरीके से ये चीज़ इसलिए आपके सामने ला रहे हैं कि आप दूसरी भी चीज़ों को देखें और बस इसका एक इलाज है कि आप इल्म ले लें और अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे दे। अब एक आखिरी स्लॉट जो हमारे आज के सेशन का होगा और वो क्या है कि रमज़ान चूँकि अब पूरे 2 महीने बाद है तो सर पड़ेगी तो फिर ही भुगतनी है या थोड़ी सी तैयारी कर लें। आपको इंशाल्लाह 10+ कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि हम अपने इस आने वाले रमज़ान को कैसे खूबसूरत और कंफर्टेबल बना लें कि जो खौफ आ रहा है लोगों को रमज़ान के नाम पे वो ना आए